بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کی گھڑیاں ختم ہوئی، میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں۔ خطابت میں ماہر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سید محمد شفیع شاہی صاحب، وہ ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، جماعت عظیم ادارہ جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تقریب صحیح البخاری کے موقع دے حاضری میرے لیے سعادت، انتہائی علمی اور ماؤس خطابات جو تہانوں سنانے مقصود سن کو تسی سن چکے اور تقسیم انعامات محفل تقریب نشست بھی ہو چکے۔ اس واسطے انتہائی اختصار نل چند گزارشات عرض کریں گا، توجہ میری طرف رہے۔ قرآن پاک کی طرح حدیث رسول بھی اللہ دی وحی ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، اللہ نے میں نے قرآن عطا کیتا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز بخشی ہے، اور وہ حدیث رسول۔ انزلنا علیک الکتاب والحکمہ، اے محبوب اسا تواڈے تے کتاب اور الحکمہ تو مراد پیغمبر کی حدیث فرمایا نازل فرمائی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم واسطے ہی دنیا تشریف لے آئے۔ الکتاب تو مراد اس آیت مبارکہ اندر قرآن ہے، اور الحکمہ تو مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث۔ اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو قرآن پاک اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کا مستقل حکم نازل اللہ تبارک و تعالی نہ فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایماندارو اللہ دی اطاعت کرو اور اطاعت کرو اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دے وہ لے لو، جس سے چیز تو رسول اللہ منع فرما رک جاؤ۔ تو گویا قرآن دی طرح حدیث حجت ہے، قرآن دی طرح حدیث اللہ دی وحی ہے، قرآن دی طرح حدیث منزل من اللہ ہے، قرآن پاک دی طرح حدیث محفوظ ہے، قرآن پاک دی طرح حدیث پاک معصوم ہے، قرآن پاک آج تک اور قیامت تک بھی محفوظ رہے گا، حدیث بھی ہمیشہ تک محفوظ رہے گی۔ قرآن دا محافظ بھی اللہ ہے اور حدیث رسول دا محافظ بھی اللہ ہے۔ قرآن پاک قرائے کرام حفاظ کرام دے سینج محفوظ رہے گا اور حدیث اہل حدیث دے عمل دے ذریعے محفوظ رہے گا۔ توجہ ہے اپنی بیٹھ ختم کرنی ہوگی، میرے حال توجہ کرنی ہوگی، توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو، پھر تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، پھر تھوڑا تھوڑا اور تھوڑا جا قریب ہو پتا چلے تسی ذوق شوق نال محبت نال تشریف رکھو۔ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے بارے اپنے دل و دماغ نو کھولی شرح صدر ہو جائے، جو قرآن دا احترام لازم ہے اسی طرح حدیث رسول دا احترام بھی لازم۔ قرآن پاک دا ادب کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جدوں قرآن پڑھیا جائے غور نہ سنو، چپ کرو تاکہ تواڈے تے اللہ دی رحمت ہوئے۔ یہ ادب قرآن پاک دا ہے۔ حدیث پاک دے بارے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایماندارو خبردار جدوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اپنی آواز نو بلند نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدوں نبی علیہ السلام خطاب فرما دے اور اس خطاب وچ آپ اپنی حدیث دی تفہیم فہم سمجھ اور تلاوت فرما رہے ہوں دے تو صحابہ کرام آپ دے سامنے اس طرح بیٹھ دے جس طرح انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے، گویا اس طرح تھوڑے جے ہلن گے تو سر تو پرندے اڑ جان گے، اتنے سکون نال صحابہ سن دے سن قرآن اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث۔ ذرا دوسری حدیث تے غور کیجئے جو جامع و ترمذی اندر ہے، سیدنا عوس بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، اور میرے معلومات دی حد تک ذخیرہ حدیث اندر صرف ایک حدیث دے ہی راوی نے عوس رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہی حدیث پاک سیدنا عوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سویرے اٹھے اور غسل کرے، غسل کرنے تو بعد تیاری کرے، اچھے کپڑے پائے اور مسجد وال پیدل چل کے آئے، پھر امام دے قریب ہو کے بڑی توجہ نال خطبہ سنے۔ خطبے کی ہوئے گا قرآن اور پیغمبر دی حدیث، قرآن بھی سنے ساتھ ساتھ حدیث پاک بھی سنے، توجہ نال امام دے قریب ہو کے بیٹھے اور سنے، خاموشی نال کوئی لفظ بات نہ کرے، حتیٰ کہ کوئی دوسرا بول رہے ہوئے اس نو اے بھی نہ کہے کہ تو چپ کر جا، متوجہ رہے امام دی آواز دی طرف، کیونکہ قرآن دی تلاوت جاری ہے، حدیث رسول دا بیان جاری ہے، تو پھر وہ خاموشی نال بیٹھے اور سنے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر نماز جمعہ پڑھے، نماز جمعہ پڑھ کے جب واپس گھر نوں لوٹے گا تو ہر قدم دے بدلے ایک قدم دے بدلے اللہ اس شخص نو 1 سال دے روزیاں دا ثواب اور 1 سال دے رات دے تہجد دا ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہے قرآن اور حدیث نو سنن دا جو ثواب، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس دین کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو، از ذکر تو مراد قرآن بھی ہے اور ساتھ ساتھ بولو حدیث رسول بھی ہے۔ قرآن اور حدیث دین نو اساں ہی نازل فرمایا
اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، لہٰذا قرآن آج تک محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا، حدیث رسول آج تک محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ جتنی اقوام تے عذاب آیا، امم تے عذاب آیا، قومت تباہ ہوئی، یا انہاں دا قصور ہر قوم دا ہے اسی کہ انہاں اپنے اپنے نبی دی حدیث دا انکار کیتا سی۔ حدیث رسول دے بارے کدے دل تنگی نہ ہوئے، پریشانی نہ ہوئے۔ ذرا توجہ فرمانا، صحیح البخاری کتاب و تفسیر اندر حدیث پاک سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی سید انصاری، دوہاں صحابہ کرام دے درمیان آپس دے اندر پانی دی واری دی تقسیم اندر اختلاف ہو گیا، اور جدوں اختلاف ہویا ہے مومنین دے درمیان، صحابہ دے درمیان، مہاجر انصاری صحابی دے درمیان، زبیر انصاری صحابی درمیان جدوں اختلاف ہویا ہے تے فیصلہ کروان واسطے کہن لگے آؤ چلیے فیصلہ کران لئی کدھر، ہن توجہ کرنا، جدوں اختلاف ہوئے مومنین دے درمیان تے فیصلہ کس کو کروایا جائے گا؟ قرآن دے الفاظ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ فرمایا ایماندارو جدوں بھی اللہ ہر معاملے اندر اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد۔ تو انہوں بات میری سمجھ آ رہی، میں نہیں آ رہی تو انہوں آ رہی، لاؤڈ سپیکر دی سیٹنگ دی آواز میری بات دی تو انہوں سمجھ آ رہی۔ ہاں جے آ رہی تو بیٹھے رہا جے نہ آ رہی تو میں نے ہاتھ کھڑا کرے دسے با مسانوں کا سمجھ نہیں آ رہی، وقت نہیں میں ضائع کردا کیونکہ تسا کھانا میں کھانا ہونا، توجہ ہے نا میرے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایماندارو اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اولی الامر دی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ حاکم دی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنی جماعت دی امیر دی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنے بڑے بزرگ عالم مفتی پیر انہ دی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقہائے امت ائمہ کرام انہ دی بات مانو، انہ دی اطاعت کرو، لیکن انہ دی اطاعت آگے اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز اندر مسئلہ سمجھایا، فرما فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر توڑا تنازع ہو جائے امام نال بزرگ نال مفتی نال، کیونکہ اللہ نال تنازع نہیں ہو سکتا، رسول اللہ نال تنازع بولو نہیں ہو سکتا، تنازع ہو سکتا ہے اولی الامر نال، کیونکہ اولی الامر جڑا صاحب امر ہوئے گا، صاحب حکم ہوئے گا، جڑا حکمران ہوئے گا، وقتہ امام ہوئے گا، بزرگ ہوئے گا، وہ عام انسان ہوئے گا، غیر معصوم ہوئے گا، خطا کار ہوئے گا، گناہگار ہوئے گا، وہ دن کو بات غلطی دا امکان ہے، ہو سکتا ہے، کیوں؟ فقہائے کرام نے لکھے ہے کہ ساڑھا مسلک بالکل ٹھیک ہے، فقہائے اناف نے یہ بات لکھی ہے ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے مخالف کا مسئلہ غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارے مخالف کا مسئلہ غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے پوری تحقیق کا نچوڑ کہ ہمارا مسلک ٹھیک ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اہل حدیث کی دعوت سن لو، ہمارا مسلک ٹھیک ہی ہے غلط نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے غلط نہیں ہے، کیوں؟ قرآن غلطی سے پاک ہے، محمد کی حدیث غلطی سے پاک ہے، تو مسلک اہل حدیث بھی غلطی سے پاک ہے، یہی وہ مسلک ہے، یہی وہ منہج ہے، یہی وہ فکر ہے، یہی وہ دعوت ہے۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اللہ وال بات لے آؤ، قرآن وال لے آؤ، حدیث رسول وال لے آؤ. دو صحابہ دا آپس میں جھگڑا ہویا ہے، جھگڑے دے ذکر قرآن اندر نہیں، حدیث رسول دے اندر ہے. نبی علیہ السلام دے دونوں صحابی نبی علیہ السلام دے کل پہنچے، آپ دے سامنے اپنا موقف دوہاں نے بیان کیتا ہے. آپ نے فرمایا زبیر جی، فرمایا میرے زبیر جی محبوب جی، فرمایا واری توڑی بن دیئے، پہلے اپنی زمین نو پانی لگا لیا کر، پھر اپنے بھائی واسطے پانی چھوڑ دیتا کر، واری تیری ہے، حق تیرے اندر میں فیصلہ کر رہا ہوں. اگو انصاری صحابی نے فیصلہ سن کے عرض کیتا محبوب جی اے انصاف نہیں ہویا، اے انصاف نہیں ہویا. سننا توجہ کرنا، جھگڑے دا ذکر بھی حدیث اندر ہے، جھگڑے دا ذکر بھی حدیث اندر ہے، دونوں صحابہ دا آنے دا ذکر بھی حدیث اندر ہے. پھر نبی پاک دے سامنے اپنا اپنا موقف پیش کرنا بھی ذکر حدیث اندر ہے. پھر نبی علیہ السلام دا زبیر دے حق فیصلہ کرنا بھی ذکر حدیث اندر ہے. انصاری صحابی دے بولنے دا ذکر بھی حدیث اندر ہے. پھر پیغمبر دا چہرے دا غصے دے اندر آنا اور فرمانا زبیر جی محبوب جی اچھی طرح زمین نو پانی نال بھر لیا کر جی، اگر بچے تا انہوں دے ونا ہے، کیونکہ انہیں میری حدیث سنن تو بعد، میرا فرمان سنن تو بعد، حدیث سنن تو بعد اے دے دل کھلیا کیوں نہیں؟ میری حدیث سنن تو بعد اے دے دل اندر شرح صدر کی نہیں ہویا؟ میری حدیث سنن تو بعد انہیں اپنے دل تنگی کیوں محسوس کیتی ہے؟ حدیث سنن تو بعد رضا و رغبت نال، چاہت نال، خوشی نال میری حدیث دے ہوتے ہیں انہوں منیا کیوں نہیں؟ بات سہا اتو تک معاملہ حدیث اندر ہے. جدو حدیث رسول دے بارے صحابی دے رسول دے دل تھوڑی جی تنگی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ حدیث اندر نہیں، تنبیہ پھر قرآن اندر بیان فرمائی ہے. حدیث دی تائید اندر قرآن آیا ہے، حدیث دے نمنن دے ہوتے تنبیہ دے طور تے پھر قرآن آیا ہے. اتے حدیث ہے، جدو حدیث نو نہیں منیا گیا قرآن آیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا محبوبہ من توڑے رب دی قسم ہے جڑا توڑی حدیث نہ مننے مومن، جڑا حدیث نہ مننے مومن نہیں. میں اعلان توجہ فرمانا جڑا بات میں توڑے سامنے رکھنا چاہنا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ حدیث تو بغیر قرآن تے عمل کر لوے او دی غلط فہمی ہے. قرآن لغت نال سمجھن دے اندر آسانی ہو جاندی ہے، لیکن لغت نال قرآن سمجھ نہیں آندا جب تک محمد مصطفیٰ دی حدیث نہ ہوئے. گرائیں مردی روشنی اندر قرآن سمجھن اندر آسانی معاونت ہو جاندی ہے، لیکن لغت نال قرآن سمجھ نہیں آندا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہ ملے. جے تسی مثال چاہو، دلیل چاہو تو قرآن فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ اچھے عمال کرتا ہے، جڑے لوگ اچھے عمال کرتے ہیں، اسی اسنو قیامت والے دن جڑا دنیا کرے اچھے عمال، للذین احسنوا جڑا کرے اچھے عمال، جڑے لوگ جڑے بندے اچھے عمال کرنگے اسی انہوں دیاں گے. اللہ فرما للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. قیامت والے دن اسنو الحسنہ ملے گا اور زیادہ ملے گا، الحسنہ ملے گا اور زیادہ ملے گا. سارے جامع ابن تیمیہ دی پوری لائبریری کھول مارو، الحسنہ دا معنی لغت دے وچوں حل نہیں ہو سکتا. ساری گرامر دی کتاباں پڑھ لو، ناو پڑھو، صرف پڑھو، نہیں حل کر سکتے. الحسنہ دا معنی کی ہے جب تک میرے محمد مصطفیٰ دی حدیث نہیں آئے گی. قرآن نو سمجھائے گی کیڑی چیز بولو مصطفیٰ دی، قرآن نو سمجھائے گی حدیث رسول. الحسنہ تمراد کی ہے قرآن پاک فرماندہ ہے مہاجرین و انصار دا تذکرہ کر کے فرمایا ہے. ایک طبقہ مہاجرین دا، دوجہ طبقہ انصار دا، تیسرے صحابہ جڑے بعد فتح مکہ تو بعد آئے. کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے اللہ دا وعد الحسنہ، سارے صحابہ نو اللہ کی دے گا. بولو الحسنہ. الحسنہ تمراد کی ہے لغت زیادہ تو زیادہ الحسنہ دا ترجمہ کرے گی، کہے گی دا معنی اچھا ہوندہ ہے، دا معنی بہتر ہوندہ ہے، دا معنی اچھی چیز ہوندہ ہے، دا معنی بہترین ہوندہ ہے.
الحسنہ خوبصورت اچھی چیز، لیکن الحسنہ مراد جنت، الحسنہ مراد جنت۔ نہ گرامر بیان کر سکتی ہے، نہ لغت دس سکتی ہے، وہی دس سکتے نے جنہاں دے سینے تے قرآن نازل ہوئے۔ او کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما الحسنہ مراد جنت۔ جی یا رسول اللہ الحسنہ مراد جنت، سمجھ آگئی وزیادہ، جنت بھی دیاں گا اور زیادہ دیاں گا، اور زیادہ پھر کیے، زیادہ دا معنی کی ہوندہ ہے؟ زیادہ بہتا اور کوئی چیز، الحسنہ وزیادہ۔ اور ہن پڑھئے، غور کیجئے، گرامر پڑھئے، وزیادہ دا معنی نہیں ہو سکتا، ترجمہ نہیں سمجھ آ سکتا، عمل نہیں ہو سکتا، کوئی شیدہ پتہ نہیں لگ سکتا جب تک شارح قرآن، مفسر قرآن، قرآن پاک جنہ دے سینے اطہر تے نازل ہوئے ہے۔ عجیب گل ہے، جڑا بندہ آج لغت دی روشنی قرآن کہے میں نو سمجھ آ جاندہ ہے، تیرا معنی سمجھ لواں، تے جنہ دے سینے تے قرآن نازل ہے انہوں دی تشریح نہ سمجھا۔ آج کوئی لغت کا امام اٹھ کے کہے کہ جس طرح میں سمجھا ہوں، لغت کا ماہر اٹھ کے کہے جس طرح قرآن کو میں سمجھا ہوں ایسے سمجھو، تیری سمجھ حجت ہے، مصطفیٰ کی سمجھ حجت نہیں ہے۔ تیری رائے کو مان لوں، حدیث رسول کا انکار کر دوں۔ وزیادہ کا معنی کیا ہے؟ حدیث کے بغیر سمجھائیے نہیں سمجھ آئے گا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم دے اندر آپ فرماتے نے میرے صحابہ جدوں اہل جنت جنت دے چلے جان گے، جنت یہ نعمتاں کھا لین گے، جنت یہ نعمتاں ویکھ لین گے، اللہ فرمائے گا اہل جنت سناؤ میری جنت کیسی لگی ہے؟ اللہ جی بڑی پیاری ہے، جنت یہ نعمتاں بڑی عمدہ نے۔ فرمایا میں تو انہوں کچھ اور بھی دینا چاہنا، کیڑی؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، میرا وعدہ تھا الحسنہ کے ساتھ زیادہ دوں گا، وہ زیادہ دینے لگا ہوں، چاہیے زیادہ۔ اہل جنت کہن گے یا اللہ اور زیادہ کی مل سکتا ہے؟ جنت مل گئی، بغات مل گئے، حورا مل گئیاں، نعمتاں مل گئیاں، جنت یہ ساریاں چیزاں مل گئی، سارے نظارے جنت اندر مل گئے، اے اللہ جہنم تو بچ گئے، اور زیادہ کی مل سکتے؟ اللہ فرمائے گا اہل جنت ذرا اپنے چہرے اٹھاؤ، اپنی نگاہاں اٹھاؤ، میں تنہوں اپنے چہرے دا دیدار عطا کراں۔ اے ہے وزیادہ، جنت بھی دیاں گا تے نال اپنے چہرے دا دیدار بھی دیاں گا۔ ساریاں کتاباں کھنگال مارو، زیادہ کا معنی نہیں حل ہو سکتا جب تک وہ بیان نہ کرے جس نے وعدہ کیا تھا ثم انا علینا بیانا۔ اے محبوب قرآن کو نازل کر کے جبریل کو تیرے پاس بھیج کے اور قرآن پاک پڑھا کے اور تیرے سینے میں جمع کر کے پھر تمہاری زبان سے قرآن کو آسان کر کے سمجھانا اور اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ تھی۔ یہ وہ زیادہ اگر سمجھنا ہے تو قرآن دی دوسری آیت فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ فرماتا ہے کافروں نو مرعوب کرن واسطے، ڈران واسطے، ہندوستان نو ذلیل کرن واسطے اپنی تیاری پوری رکھو۔ کی کرو؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری رکھو اپنی مقدور بھر طاقت بھر جتنی استطاعت ہو اپنی قوت تیار رکھو۔ تو ساڑھی قوت تیار ہے یا نہیں؟ فوج نے دسیا نہیں بس ساڑھی قوت تیار ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑھی فوج نو سلامت رکھے، اللہ انڈیا نو کوئی 700 ٹکڑے تقسیم کر دے۔ آمین دکھا لو کہ وہ پریشان ہوتے ہو، آمین کہا لو۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، اللہ اہل کشمیر نو آزادی دے، اللہ پاکستانی فوج دی حفاظت فرمائے۔ 10 ہے باسی تیار بیٹھے، 2 پہلے آئے، 1 کل آئے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، 2 پہلے ڈگے، 1 ڈرون شریف کل کی ڈگے ہے، بس 100 میٹر اڑاتے ہوئے فوج نے چکے ہے۔ یہ مطلب ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت تیار رکھو۔ اور قوت کا معنی کی
قوت کی معنی طاقت، ترجمہ ہے ہو سکتا ہے، لغت ہے ہی دس سکتی ہے، لغت نال سمجھ نہیں آ سکتا. ہوں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مسلم دے اندر آپ فرماتے نے میں اپنے کناں نال سنیا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر تے کھڑے نے اور فرما رہے نے اور آیت پڑھ رہے نے وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ میرے صحابہ وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اگر صحابہ توجہ متوجہ ہوئے کہ قوت دا معنی محبوب کی کر رہے ہیں فرمایا الا ان القوة الرمی الا ان القوة الرمی الا ان القوة الرمی. نبی پاک علیہ السلام 3 بار ارشاد فرمایا خبردار بے شک قوت دا معنی پھینکنا، قوت پھینکنا، قوت پھینکنا. قوت دا معنی کیے بولو الرمی پھینکنا. 3 بار حضور نے فرمایا پھینکنا پھینکنا پھینکنا. قوت سے مراد یہاں کیا ہے؟ پھینکنا پھینکنا پھینکنا. کیا پھینکنا؟ بولو کی تیر. یہ تیر پھینکنا ہوتا ہے. رسول اللہ فرماتے رمی السام یا رمی السہام، یا سام ہوتا یا سہام ہوتا. صرف الرمی پھینکنا مراد. یہاں سہام کا لفظ کو نہیں بولا. اس کی وجہ شارعین حدیث نے لکھی. پیغمبر کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، رسالت قیامت تک کے لیے تھی، حدیث قیامت تک کے لیے تھی. اگر الرمج کے آگے السہام کے الفاظ آ جاتے یہ معنی یہ لفظ اس زمانے تک محدود ہو جاتا جس کا معنی تیر پھینکنا تھا. یا تیر کے لفظ کو نہیں بولا، مطلقاً رمج کے لفظ کو بول کے فرمایا پھینکنا. اب منجیق کے اندر پتھر ڈال کے دشمن کی طرف پھینکو وہ رمج کے اندر داخل ہے. بندوق کے اندر گولی ڈال کے دشمن کی طرف پھینکو وہ رمج کے اندر داخل ہے. اب میزائل کے اندر بارود ڈال کے پھینکو وہ رمج کے اندر داخل ہے. کمان کے اندر تیر ڈال کے پھینکو وہ رمج کے اندر داخل ہے. ایٹمی ایٹم لے کے پھینکو وہ رمج کے اندر داخل ہے. طیارے کے ذریعے میزائل پھینکو وہ رمج کے اندر داخل ہے. قرآن کو سمجھایا تو محمد کی حدیث نے سمجھایا. نہیں سمجھ آ سکتا قرآن جب تک حدیث رسول نہ سمجھ. اسی واسطے ہر گمراہ جیڑا بندہ اٹھتا ہے نا وہ زبان کھولتا ہے صحیح البخاری دے خلاف. علماء موجود نے صحیح البخاری تو پہلے کے زمانے کوئی حدیث کی کتاب ہے سی یا نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، یہ سارا کتابیں پہلے موجود تھی. صحیح البخاری سے یہ پہلے موجود تھی. لیکن گمراہ آدمی منکر حدیث آدمی صحیح البخاری پر زبان کیوں کھولتا ہے؟ وہی حدیث مصنف ابن شیبہ ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اس پر زبان نہیں کھولتا. مسند حمیدی میں موجود ہے اس پہ زبان نہیں کھولتا. صحیح البخاری پر زبان کیوں کھولتا ہے؟ اس لیے کہ گمراہ لوگ یہ جان چکے ہیں جب تک صحیح البخاری کی عظمت کو نہیں گرایا جاتا اس وقت تک حدیث کی محبت عقیدت پیار اہل اسلام کے سینوں سے نہیں نکالی جا سکتی. سن لو چاند کی طرف منہ کر کے اگر کوئی تھوکنا چاہے تو وہ تھوک اس کے منہ پہ آ جائے گی لیکن چاند اس سے گندا نہیں ہو سکتا. چاند آج بھی چمک رہا ہے، بخاری چاند کی طرح چمک رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چمکتی رہے. صحیح البخاری پر کیوں کوئی اعتراض ہے؟ یہ تو اڈے لاہور دے وچ یہ بیٹھا جاوید غامدی انہیں پتہ کیا کیا انہیں کہ صحیح البخاری لکھے ہوئے ہیں ہر گل اسی بخاری وچوں اکھاں بند کر کے مان لئیے بخاری تے لکھیا ہے. عمر بن میمون رحم اللہ جا رہے سن وہ فرماندن کہ میں جا رہا سا کہ میں ویکھیا کچھ بندر اکٹھے انہوں ایک بندری نو پھڑے ہوئے انہوں گاڑے ہوئے زمین انہوں پتھر مار رجم کر رہے.
بندر بندریاں نو مرجم کر رہے ہیں تے کہنے لگا ویکھ لو ہن اس گل نو بھی مان لے جا بخاری اکھا بند کر کے گپ مار چھڈی نعوذ باللہ کیوں بندرن کی پتہ ہے بندر کیا جانے کہ کسی نے رجم کرنا ہے پتھر مارنے بندرن کی پتہ ہے وہ تے حیوان ہوئے تندے ہوئے انہوں نے کی پتہ ہے تو میں کہا غامدی صاحب قرآن مندے ہو یا قرآن وچ بھی کوئی شک شبہ ہے جڑنے جی قرآن تے لا رہے بفی ہو یا میں کہا قرآن ہے جی ایک بات لکھی ہوئی ہے بلا غور کرو کہا جڑنے کیوں ہے میں کہا آدم علیہ السلام دے دو بیٹے سن حابیل قابیل نو چڑیا غصہ انہیں اپنے بھرا قابیل نو کیتا قتل کرن تو بعد وہ بیٹھ کے کھلو کے بیٹھ پریشان میں انہیں اپنے بھران چھپاوا کہ میں آ گیا کوا بولو کی آیا کوا جان دے کدے کھاتا جی نہیں کھاتا تشریف لے آؤ سرگو تے تو انہیں مسجد میں کھائیے جد مسجد نا یہ کام والی مسجد وہ تے پوری دیکھ پکی تے مولویاں کھا دی انہیں کہ ساڑھے مذہب حلال ایسا کھاونا مبارک ہو گئے کبا جان دے ہو کبا آیا کبا نے کھودی زمین تے وہ چھوٹیا اپنے کس نو کبے نو جدو کبے نے قبر جی کھود کے تے کبے نو بچ دفنایا چھوٹیا تو مٹی پائی تے قابیل آندہ کاش یہ قوہ یہ تو میرے نال زیادہ سیانا ہے اگر قوہ انسان کو قبر کھودنے کا طریقہ سمجھا سکتا ہے اور اگر بندر انسان کو سمجھائے کہ ساڑھے بھی غیرت موجود ہے تو اعتراض کیوں جب میں قرآن سچ ہے صحیح البخاری دی عزت کوئی شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا عجیب بات حدیث رسول ویکھے نا جہاں صحیح البخاری لکھیا ہے دوسرا اعتراض صحیح البخاری چی لکھیا ہے توجہ ہے موسیٰ علیہ السلام نہاون لگے تھے کپڑے اتارے تھے پتھر تے رکھے پڑی اسی طلبہ کرام نے حدیث تو جو نہا کے پچھا ہٹے تھے پتھر اگے تھے موسیٰ علیہ السلام پیچھے اے پتھر سو بھی میرے کپڑے ہوتے پتھر اگے موسیٰ علیہ السلام پیچھے اشارہ قرآن بھی ہے لیکن منکر حدیث نے یہ بات کہی اور کہنے لگا بخاری کرنا لے ہوئے بخاری جو حدیث لکھی ہوئی ہے ذرا اس تے عمل کرو مزاق کر دے استہزاء کر دے عمل کرو کہ نہاؤ تے کپڑے اتارو تے مگر نکلو تے پتھر دوڑ پوت پتہ لگے میں بخاری دی حدیث عمل کرن دا مزہ آیا میں کہا غامدی صاحب تسی ذرا قرآن تے عمل کرو جانے کیوے میں قرآن لکھیا ہے آدم علیہ السلام نے جنت درختہ پھل کھا لیا کپڑے اتر گئے اما حوا علیہ السلام دے بھی اتر گئے ذرا تسا قرآن دی آیت تے میاں بھی ورال کے عمل کرو جو قرآن سچ ہے تو میرے محمدی حدیث بھی سچی ہے جیڑا حدیث تے اعتراض کرو گے اس وقت زبان اندر نہیں جان دیاں گے جب تک وہی تمہاری زبان قرآن پر نہیں پہنچائے گا قرآن کیسے محفوظ رہے گا وہی اعتراض سوچ کے سمجھ کے کرو کہیں قرآن پر نہ جائے جب قرآن پاک حق کے میں بولے میں حدیث رسول بھی قرآن دے بارے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس قرآن اندر کوئی شک نہیں تھی حدیث دے بارے فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی قرآن بھی رب کا سچا ہے مصطفیٰ دی حدیث بھی بولو معصوم ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی قرآن پاک دی تیسرے مثال فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون جو
جڑے لوگ ایمان لے آئے ایمان پھر اپنے ایمان ظلم نہ ملایا یہ نہ لوگاں لئی امن اہی لوگ ہدایت نے اس آیت نو صحابہ کرام نے سنیا تے پریشان ہو گئے تے پریشان ہو کے نبی پاک کو لائے فرمایا محبوب جی قرآن کہہ رہا ہے جڑا ایمان لے آن تو بعد ظلم کرے وہ ہدایت دے یافتہ ہی نہیں کیڑا بندہ جدے کولو کوئی نہ کوئی ظلم نہیں ہو جاندہ ظلم دا معنی تے زیادتی ہونا ہے لغت ہی کہندی ہے ساڑی فساد ہی کہندی ہے ساڑی بلاغت ہی کہندی ہے ساڑا معنی ہی کہندہ ہے ساڑا ذہن فام ہی کہندہ ہے کہ جڑا ایمان لے آ کے ظلم اپنے مانج ملا بیٹھا یعنی ایمان لے آن تو بعد گناہ کر بیٹھا کوئی ظلم زیادتی کر بیٹھا آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس آیت اندر ظلم تو مراد عام گناہ نہیں کیڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم قرآن دے لفظ نو کنے سمجھایا بولو حدیث رسول نے سمجھایا ہے قرآن پاکی چوتھی مثال فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا بے شک اللہ رو دے فرشتے توجہ میرے ور رہے بے شک اللہ دے فرشتے درود بھیج دینے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دینے اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام پڑھو صلو علیہ صلو دا کی مان ہے بولو صلو دا کی مان ہے صلو علیہ وسلم و تسلیمہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو صلو دا بولو کی مان ہے درود صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اے ایمان والو تسی بھی درود پڑھو کی دا مانا درود پڑھنا صلو علیہ دا مانا کی اوچی کہو کی مانا ایک باری مل کے کہو صلو علیہ دا کی مانا صلو دا کی مانا درود پڑھو پکے رہا جا صلو کما رہے تمونی صلی درود انج پڑھو درود انج پڑھو جی میں من پڑھ دیا نو تسان درود ویکھیا ایتھے اے مانا نہیں ایتھے کی مانا صلو کما رہے تمونی نماز انج پڑھو جی میں من پڑھ دیا نو ویکھیا قرآن صلو آوے دا مانا درود کر دیو حدیث صلو آوے دا مانا نماز کر دیو کنے گتلیاں سمجھائیاں نے لغت نہیں سمجھا سکتی میرے محمد دا فرمان سمجھان دے لغت معاون ہوں دیئے اصل نہیں ہوں دی معاون ہوں دیئے اصل نہیں ہوں دی صلو کما رہے تمونی صلی صلو علیہ وسلم و تسلیمہ صحابہ کرام صلو سن کے آئین توجہ فرمائی غور کیجئے جڑا اعتراض شبہ ہے وہ پیش کیجئے لے آؤ لکھ کے لے آؤ تُسے لکھ کے میں آگے کوئی نہیں جاؤں نا تقریر میں تھے بیٹھا ہے انشاءاللہ تُسے لکھیا اور لکھ توجہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی صلو کما رأیتمونی اصلی صلو علیہ وسلم تسلیما اے صلو دا معنی لغت کہے گی نماز پڑھو رحمت کرو دعا کرو رحمت معنی دعا کرو کہے گی یا نماز پڑھو کرے گی ان صلو دا معنی درود کون کرے گا توجہ فرمائی کیف نصلی علیہ رہی ویسی البخاری اندر محبوب جی یہ صلو دا کی معنی ہے صلو دے الفاظ دا معنی کیے درود کی پڑھنا ہے کیوں درود پڑھنا ہے سلام دا سانو پتہ ہے صحابہ فرما دینے سلام دا سانو پتہ ہے اسی نمازی کہنے السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایوہ النبیو السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ اے نبی تجھ پر سلام یا السلام علیکہ واپیوں کی کہہ رہے ہو السلام پوچھی بولو کی کہہ رہے ہو السلام تے نالے آندے ہو علیکہ تے پھر کیوں آندے ہو علیکہ نالے کہندے ہو علیکہ نالے آندے ہو کیوں آندے ہو پھر علیکہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اگرچہ صحیح البخاری اندر موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک نبی پاک ساڑھے اندر زندہ رہے اسی پڑھتے ہیں السلام علیکہ بخاری موجود ہے نا جب تک نبی علیہ السلام زندہ سن موجود سن اسی کی پڑھتے ہیں السلام
جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے اساں علیکہ نہیں سی پڑھ دے اسی پڑھ دے السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابہ نے کنے کیا سی کہ اے بدلو صحابہ نے کنے کیا سی صحابہ وابی صحابہ اکرام نے کنے کیا سی بدلو کی السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن اہل حدیث آندہ السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن السلام علیکہ ایوہ النبیو پڑھیا جائے تو بولو یہ بھی ٹھیک ہے کیوں نبی علیہ السلام جدو آپ تشہد پڑھ دے سن توجہ کرنا جدو نبی علیہ السلام آپ تشہد پڑھ دے سن جدو آپ تشہد پڑھ دے سن تے پڑھ دے سن التحیات للہ والصلوات والطیبات تصور چاہو نبی علیہ السلام جدو آپ نماز پڑھ دے سن تشہد وچ بیٹھ دے سن جدو آپ پڑھ دے سن تے کی فرما دے سن التحیات للہ والصلوات والطیبات اگے محبوب آپ کی پڑھ دے سن السلام اچھی بولو السلام نبی پانو پڑھنا چاہیے دی السلام علیہ کیوں پڑھ دے سن السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مطلب ہے ایویں الفاظ جبریل علیہ السلام لے آئے ایویں الفاظ میرے مصطفیٰ نے پڑھے اسی بھی اویں پڑھ دے جا رہے ہیں کیونکہ محبوب علیہ السلام نے جی میں اسی قرآن پڑھنا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر قم فاندر اٹھئے تیرب کرو ان لوگوں ڈرائیے اے ہن جدو اسی پڑھ رہے ہونے اس ویلے اسی نبی پانو یا ایوہ المدثر قم فاندر کہہ کے اسی حکم نہیں دے رہے ہوں دے حکم کس دا ہے بولو اللہ دا او حکم اسی ہون پڑھ رہے ہیں تلاوت دے طور تے جدو اسی نماز پڑھا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ محبوب دینے بولو الفاظ محبوب دینے الفاظ وحی دینے ایویں اسمان تو آئے نے ایویں مصطفیٰ پڑھے نے ایویں سنائے نے ایویں اسی سنت دے طور تے الفاظ پڑھ رہے ہیں وہی مسنون الفاظ جی ایویں سمجھ نہیں آئی تے میں بڑے سادہ لفظ اندر سمجھانا اگر کوئی بندہ بیرون ملک ہوئے ہونتے فونز وغیرہ آگئے نے یا موبائل آگئے نے جدو موبائل نہیں سی ہوندے باہر جانا لے بندے خط لے کے دے سن امریکہ انڈیا جتھے بھی کوئی ہوندہ سی نا سعودیہ جتھے ہوندہ سی وہ اپنے والدین نو بزرگانو خط لے کے دے سن جدو خط آ گیا بزرگانو انہیں باہر بیٹھ کے خط لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ابا جان السلام علیکم خط آیا گھر دے ابا جی پڑے ہوئے نہیں سن وہ چلے گئے قریب والی مسجد اندر مولوی صاحب نے کہنے کہ مولوی جی ہے میرے پوتر دا خط آیا میں پڑھ کے سناؤ مولوی نے کھولیا تے پڑھنے لگا میرے پیارے ابا جان السلام علیکم مولوی پڑھتا ہے میرے پیارے ابا جان اے مولوی دا میرے پیارے ابا جان مولوی دا یہ ابا ہے آندہ میرا ابا نہیں پھر تو کیوں پڑھنا ہے جنہیں انہیں لکھیا ہے میں ادھا لکھیا پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ اسمان تو آئے نہیں ہسی ہمیں بولو ایویں اسمان تو الفاظ آئے نے اویں پڑھ کے بولو سو پڑھ رہے ہیں سنت دیتا اور السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایوہ النبی لوگانے غلفہمیاں پھیلائیوں نے عوام الناس دے اندر تے عام ہی بندن پتہ نہیں ہوندہ تو آندہ کمال ہو گئی جی دلیل میں نا کافی عرصہ پہلے گکھڑ منڈی تقریر کر رہا سا تے اوتھے میں نو آگیا کہ رکا جی میں تو ساں بھیجیا نا رکا ایویں آیا رکا جی میں اے آیا رکا وہ بھی آیا سی رکا تو لکھیا جی کلمہ شریف دا ترجمہ سناؤ تو میں نے پتا جی انہوں بیماری کیڑی لگی ہے میں رکا ویکھیا تے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دا ترجمہ سناؤ میں کیا ترجمہ میں سناواں گا لیکن شرط ہے جنہیں سوال کیتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہ اللہ دا بندہ جرت کر گیا کھلو گیا میں کہا تسا لکھیا جانے جی میں لکھیا میں کی پوچھ لے ہو جانے ترجمہ میں کہا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں میں ہیں تے دیتا زور میں نے پتہ نہیں بیماری ہیں علی لگی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں میں کہا ترجمہ میں ٹھیک کیتا ترجمہ ٹھیک کیتا ہے لیکن تسی مندے جو نہیں میں کہا مندے کیوں نہیں یعنی تسی تے آندھو محمد اللہ کے رسول ہیں جب ہیں تے پھر منو نا یہاں ہیں یا کہو محمد اللہ کے رسول تھے اور میں کہا اللہ دے بندے تنو کیڑے ہیں اور ہیں دے موالتے کسی مولوی پھلسا چھڑے ہے
کلمے کیڑا لفظ جدا معنی ہے کیتا ہے؟ لا کا معنی نہیں، الہ کا معنی معبود، اللہ کا معنی مگر، اسم اللہ کا معنی اللہ، محمد کا معنی محمد، رسول کا معنی رسول، لفظ اللہ کا معنی اللہ. بتلاؤ کیڑا لفظ کلمے جدا معنی ہے کیتا ہے؟ جنہیں پتہ نہیں میں کہ ہیں دی عربی ہے کوئی نہیں. تسی پڑھے لکھے سارے بیٹھو ہیں دی دسو کی عربی ہے؟ کوئی نہیں عربی کوئی نہیں. یہ ہے محاورے اردو جو استعمال ہوتا ہے، عربی تے برابر لفظ کوئی نہیں. انگریزی ہے از اور آر، فارسی است اور انت، انگریزی از آر، اردو ہے اور ہیں، عربی کوئی نہیں. عربی دے کام میں ٹرتا رب نو پتہ تھی 15ویں صدی دے مولوی بڑے خطرناک کرن انہاں ہے نال کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنی، رب نے ہے دی عربی کو نہیں بنائی. ہن دسو راضی ہو؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، بڑے زور نال کہو محمد اللہ کے رسول ہیں. میں کہا ہیں تسی مندے نہیں، میں کہا مندے اللہ دے بندے، مندے محمد اللہ کے رسول ہیں. جن پھر تھے کہو، میں کہا تنو سمجھ نہیں آتا جی، میں نہیں سمجھ آئی. میں کہا کھڑا روی جن جی، میں کہا تیرا ابو فوت ہو گئے یا زندہ ہے؟ اللہ دا مر اللہ نے مسئلہ سمجھانا سی. آندا جی فوت ہو گیا. میں کہا آج کل کون؟ جن وہی. میں کہا وہ تو تھا. میں پوچھا تیرا ابو کون ہے؟ کہنا وہی. میں کہا وہ تو تھا. تیرا ابو کون ہے؟ جڑا ہے او تو دس. آندھا وہی. میں کہا وہ تو تھا نا، جو ہے وہ بدلو. آندھا میں نے سمجھ آ گئی. میں کہا او اللہ دے بندے، ابا فوت ہو جائے نا تے باپ دی ذات نہیں رہندی، ابو دی نسبت قائم رہندی ہے. میرا محمد دنیا تو چلا جائے ذات نہیں رہندی، رسالت دی بولو نسبت قائم رہندی ہے. میرے محمد دی ذات موجود نہیں، محمد مصطفیٰ دی بولو رسالت. محمد اللہ کے اچھی بولو محمد اللہ کے رسول، رسالت موجود ہے. رسالت ان قابو نہ ہونا. ایک دوست میرا اہل حدیث ہویا ہے فیصل آباد، نواں ہی ہویا ہے. تو میں انہوں کہا بھائی داڑھی راکھ لے، تو انہوں نہیں آدھا پریشان نہ ہویا. میں کہا داڑھی راکھ لے. وہ آدھا جی میرا سارا قبیلہ اکٹھا ہو کے آدھا بس تم وہابی ہو گیا، ایک گل سن چلو چپ قبول کر لئیے، داڑھی تو نہیں رکھنی. وہ وہابیاں دی داڑھی وڈی وڈی ہوتی ہے، تو داڑھی نہیں رکھنی. تو میں نے روک دینے. میں کہا میں تم طریقہ دسدا ہوں، مسلک کیڑا ہونا دا. انہوں نے میں مسلک دسیا، فلانے مسلک دی میری برادری. وہ کیڑا مسلک ہے وہ تمہیں آپ کو سمجھ آ جائے. میں کہا پھر جن او آندے بات تو داڑھی نہیں رکھنی. تو میں کہا بڑا سوکھا طریقہ تو داڑھی رکھ. جن پھر میں جدو تینوں کہا میں نے تو داڑھی منڈا تے تو ایک گل میری پلے بان لے، تو اے گل کرنی دس ہو سکے جدو میں تسی داڑھی رکھ لے. جدو تینوں کہنے گیا داڑھی منا، تو کہنا جی میں داڑھی منان گیا. تو جو میں حمام تے کرسی تے بیٹھا، اچانک من خیال آیا کہ من حضور ویندے پہ. من خیال آیا کہ رسول اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، منو ویخ رہنے. من حضور دے سامنے داڑھی منانے تو شرم آ گئی. میں اٹھ کے آ گیا. من او جا دسو جتے حضور نہ ہو، میں تاں داڑھی مناونی. ہونو جگہ ہے ہی کوئی نہیں. آندھا جی اور داڑھی دی بڑی بڑی ہو گئی. آندھا جی چنگا فرمولہ دسے آج. جدو میں نے کوئی میں نے حضور دے سامنے شرم آن دی. میں کیویں مناواں جدو حضور ہر جگہ موجود ہیں ویخ رہے ہوندے. میں نے شرم آن دی حضور تو. توجہ ہے ماشاءاللہ. تسی اللہ کو شرم کر نہیں کرو. اللہ تے ویخ رہا نا جو تانوں اللہ ویخ رہا ہے شرم کر نہیں کرو. اللہ کا حیا ہی کر لیا کرو. سنتے پہ سمجھ آ رہی؟ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آیت مبارکہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایماندارو درود پڑھو. درود دا معنی کس نے کیتا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیف نصلی علیک محبوب جی اسا کیویں تواڈے درود پڑھنا ہے؟ قولو صلو دا معنی ہون لگا ہے قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. من دسو معنی کس نے کیتا ہے؟ بولو حدیث رسول نے. توجہ فرمانا قرآن پاک جو 5ویں مثال بس کری. ہاں توجہ میرے رکھو بس آ رہے میں.
پنجویں مثال فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑ وچوں کسے مرد دے باپ نہیں وہ اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین. وخاتم النبیین دا کی معنی ہے؟ بولو سارے پڑھ لکھے ہو دسو وخاتم النبیین دا کی معنی ہے؟ پڑھ لکھے ہو نا سارے معنی. وخاتم النبیین دا کی معنی ہے؟ آخری. اور خاتم دا معنی آخری کنے کیتا ہے؟ لغت کو لو خاتم دا معنی مور ہوندہ ہے، خاتم دا معنی انگوٹھی ہوندہ ہے، خاتم دا معنی آخری نبی کنے کیتا ہے؟ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین. محبوب جی ادا کی معنی خاتم دا معنی کی ہے؟ مرزیہ نے کیتا ادا معنی مورے، دا معنی انگوٹھی ہے، دا معنی مورے، مورے دا معنی ادا معنی مورے. بولے دا معنی کی ہے؟ مرزیہ نے کی کیتا ہے دا معنی مورے مورے، لہذا دا معنی آخری نہیں. نبیان دی نبوت مور لان والے نے ادا معنی آخری نہیں. انہاں فائدہ اٹھایا کس کو لغت تو کہ خاتم دا معنی کیے مور. مولانا عبداللہ معمار رحمت اللہ علیہ اہل حدیث دے اکابرین دے وچوں نے شیوخ جان دینے. حضرت لکھوی صاحب کو پوچھو مولانا عبداللہ معمار رحمت اللہ علیہ جنہ کتاب لکھیے محمدیہ پاکٹ ہن تے نویں اردو دے اندر چھاپ گئی. پہلے تے پرانی اردو سی تے چھوٹی سی تے پاکٹ سائزی ہن بڑی چھاپ گئی ہے تے تسیں بھی پڑھ لیا کرو. تسیں بھی مرزین بس ایک کو جان دے ہو مرزا کانا. کانا کتھو بس یہ نہیں پتا مرزا کانا. کانا کوئی نہیں، غلط کیا گیا یہ کانا. کانا کتھو ہے؟ ایک آنکھ تھوڑی جی چھوٹی سی. کانا پورا نہیں سی، ادھورا کانا سی. توجہ ہے ان بھینگا کانا چنگا پالا لفظ ہے. بھینگا کیا کرو؟ بھینگا جیسے. بہرحال مرزیہ دے بارے اصل عقائد نظریات پڑھو. بس اتنے ہی نہ رہو، بس رہو جی ایک آنکھ کھالا جڑا ہوندہ ہے ایک لائٹ والا موٹر وے تے نہیں چڑھا. بس ایویں گپا نہ ماریا کرو. رد مخالف گروہ دا بھی کافران دا بھی رد کرو تے دلائل نہ کرو. پڑھ لو کوئی کتاب اللہ تو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. نہیں تو دو کیسٹا یاد کر لو. ایویں تو جامعہ ابن تیمیہ ماشاءاللہ 7 سال دا کورس جائے. 7 سال کتنے سال دا کورس ہے توڑے؟ 7 سال. ایویں 7 سال کیڑے لوڑے پڑھن دی. 2 کیسٹا یاد کرو انشاءاللہ 50 سال جو مردی خطابت کرو. توجہ ہے ماشاءاللہ. 2 کیسٹا صرف یاد کر لو تو مدرسے آن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو انشاءاللہ خطیب پاکستان بھی تسی ہو، علامہ بھی تسی ہو، تے مناظر اسلام بھی تسی ہو، تے جامع المعقول تے والمنقول بھی تسی ہو. توجہ ہے ماشاءاللہ. یا اللہ ساڑھے قوم تے رحم فرما. یا اللہ اس مسلک نو، اس منہج نو، اس سٹیج نو عالم بعمل عطا فرما. تسی بھی کوئی شیوخ علماء تقریر کر رہے ہوں تو بڑے سکون نہ سنیا کرو. تسی بھی آندے ہو با علامہ ہوئی ان جڑے مگروں آن گیا آخر. کوئی علمی پہچان بھی کر لیا کرو، کوئی حیثیت بھی جان لیا کرو. شیوخ الحدیث جدر سے حدیث جاری ہوئے انج ہوئے جمیں پرندے توڑے سراتے بیٹھ. احترام کیتا کرو، احترام کیتا کرو، جان چھڑاؤ، فضولیات کرو، علماء دے قریب ہو، اہل علم دے قریب ہو. مولانا عبداللہ معمار رحمہ اللہ نے لکھیا فرمان لگے مرزائیوں جے مانا خاتم دا مانا مور ہی کرنا ہے تے مور بھی ہمیشہ آخر تے ہوندی ہے. مور بھی ہمیشہ تحریر کے آخر پہ ہوتی ہے. کوئی بندہ جو تنہوں لیٹر لکھ کے دے وے بہنوں میں بھیج رہا ہوں تے اینوں روپیہ 50,000 دے دیو تھلے لا دے وے مور. بندہ کہ یار اے تے واہ پیسے 50,000 لبنا کیوں انہوں 5 لاکھ بناوا. وہ بندہ جو تھلے لکھ دے وے مور تو پچھلے تلے میں پاسے کہ اتے غلط لکھے ہوئے انہوں 5 لاکھ دے دے آج. تو یہ دیکھو رکا جامنا انہیں پڑھنا انہیں کہنا مور تو اتے ٹھیک ہے تے مور تو تھلے.
جے ہوندا اصلی تے مور تو اوپر ہوندا کتے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانا کیتا خاتم دا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ قرآن پاک دینال تعلق حدیث دا کچھ اس طرح بھی ہوندہ ہے۔ دوسرا چپٹر میں کھولن لگا توجہ فرمائی، قرآن پاک دینال تعلق حدیث دا اس طرح دا بھی ہوندہ ہے۔ اے تے او چپٹر توڑے سامنے میں رکھی ہے کہ قرآن دے الفاظ مبہم ہوندے نے، انہاں دا معنی نہیں سمجھ آ سکتا جب تک حدیث رسول نہ ملے۔ ہن دوسرا چپٹر کھولن لگا توجہ فرمائی، قرآن دے الفاظ اپنے معنی جب واضح ہوندے نے لیکن پھر بھی عمل نہیں ہو سکتا جب تک حدیث نہ ملے۔ قرآن دا حکم ہے بالکل واضح سنو، فرما وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے ایماندارو کی معنی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز نو قائم کرو، نماز نو پڑھو۔ گل سمجھ آگئی، حکم واضح بالکل صاف ستھرا حکم ہے، کوئی ابام نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ جویں وزیادہ اندر سی، جویں قوت اندر سی، جویں لفظ ظلم اندر سی، جویں لفظ صلو اندر سی، اے معنی واضح اقیم الصلاۃ کی معنی بولو نماز قائم کرو۔ واضح حکم ہون دے باوجود قائم کرنے واسطے قرآن دی آیت تے عمل کرنے واسطے میں آ گیا، مسجد کھڑا ہو گیا، یا اللہ تسا قرآن فرما وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز نو قائم کرو۔ اللہ فرماندا ہے ہاں پڑھو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھن دا حکم ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ اللہ یہ سارے فضائل و مناقب خصال نماز دے ساڑے سمجھ چاہ گئے نے، نماز قائم کرن دا تسا حکم دیتا ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتابا موقوتا استعینو بالصبر والصلاة۔ یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی نے، اسیو نماز پڑھن واسطے قائم کرن واسطے آ گئے ہیں، کیویں کریے نماز قائم؟ اے سارے مسالک کڑن، سارے مسلمان کڑن نماز قائم کرنا چاہتے ہیں۔ 30 پارے قرآن دے کھولو، نہیں سمجھ آ سکتا، نہیں اقیم الصلاۃ عمل ہو سکتا جب تک نبی علیہ السلام دی حدیث پاک نہ ہوئے۔ یا اللہ کیویں قائم کرنا ہے؟ فرمایا پہلے وضو کرو۔ وضو کیویں کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جدوں نماز واسطے کھڑے ہو تے پہلے کی کرنا ہے؟ بولو وضو کرنا ہے۔ جے وضو تو بغیر نماز نہیں ہوندی، ہن وضو کرن لگا ہے۔ وضو کیویں کرنا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو۔ وضو کیویں کرنا ہے؟ بولو قرآن کی آندا ہے چہرہ دو، وہ بندہ جٹ ہے، زمیندار ہے، مزدور ہے، ہتھاں تے مٹی لگی ہے، قرآن آندا ہے چہرہ دو، دھوے کیویں چہرہ؟ انج وضو کرو جویں قرآن آندا ہے، ایویں وضو کرو جویں قرآن آندا ہے۔ کیویں دھوے؟ بولو کیویں دھوے؟ کیویں دھوے چہرہ؟ فاغسلوا وجوہکم، تن چہرے تے دھون تک پہنچائے گی تے میرے محمد دی حدیث ہی پہنچائے گی۔ حدیث حدیث سمجھائے گی، حدیث سمجھائے گی، حدیث سمجھائے گی، حدیث کہے گی۔ پہلے بولو کی دو، وہ پیر دو، کی دو، ہاتھ دو، پہلے ہاتھ دو، پھر فرمایا تساں درود پڑھنا ہے، تیرا اپنی حمد بیان کرنی ہے، منہ تے صاف کر لو۔ فاغسلوا وجوہکم، قرآن آدھا چہرہ دو، وہ حدیث آندھی ہے خبردار چہرے تے اپنا تو پہلے اپنا ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھومن تو بعد اپنے منہ دی کلی کر لو، مسواک کر لو۔ مسواک دے سارے مسائل بولو قرآن چ نہیں، مصطفیٰ دی حدیث پاک دے اندر نے کلی دے سارے مسائل قرآن چ نہیں۔ ایک مسئلہ بھی کلی دے متعلقہ قرآن چ نہیں کہتے، بولو مصطفیٰ دی حدیث پاک دے اندر ہے۔ حدیث دی روشنی اندر منہ صاف تے پاک کیتا ہے، پھر نک دے اندر پانی
پانی چڑھایا ہے تے نک نو جاڑے صاف کیتا ہے حدیث رسول نے پھر چہرہ دھویا ہے قرآن نے چہرے تو بعد داڑھی دا خلال کروایا ہے جدی ہووے او کس نے مصطفیٰ دی حدیث نے حدیث دے خلال کرن تو بعد اپنے ہاتھ دھوتے نے ہاتھ دھوئے کونیاں تک دھون تو بعد پھر قرآن دے سر دا مسا کرو ہم مسا کر لیا ہے کیڑے پاسوں شروع کرنا کتے ختم کرنا ہے فرمایا انج کرو جو میرے محمد مصطفیٰ نے کیتا ہے رسول اللہ کو پوچھو جے رب نماز دا طریقہ قرآن سمجھا دینا ہے عبادات دا طریقہ آپ سمجھا دینا مصطفیٰ دی حیثیت ہی نہ رہندی اللہ نے محبوب دی شان مقام حیثیت عظمت نو منوان لی فرمایا دسو پوچھو طہارت دے طریقے مسائل غسل دے اقام و مسائل محبوب کو پوچھو طہارت دے پاکیزگی دے مسائل میرے محبوب کو پوچھو سارا مزدہ مسا شروع کرو مگر لے جاؤ پھر واپس اپنی جگہ تے لے کے آؤ جی کر لیا سر دا مسا کان رہ گئے نے اللہ جی نک بھی ہو گیا اکا ہو گیا منہ ہو گیا داڑھی ہو گئی ہے کان رہ گئے نے ورمہ کنہ دے مسے دا طریقہ بھی میرے محمد مصطفیٰ کو پوچھو حدیث نے کنہ نو صاف کروایا کران تو بعد پھر اپنے پیر دھوتے پیر دھون تو بعد انگلیاں بعد وہیں جڑیاں ہوں دینے کے وچوں جگہ خوش کرا جان دی حدیث ہے جڑی آن یہ چھوٹی انگلی دے نال پیران دے درمیان خلال کرو انگلیاں درمیان خلال کرو خلال کیتا ہے اٹھے وضو کر کے دعا پڑھئے محبوب دی حدیث کڑھئے کہ اے ایمان والے ہو تسا حدیث دے مطابق قرآن دے حکم دے مطابق وضو کیتا ہے جاؤ حدیث بشارت دین دیئے توڑے واقع جنت دے سارے دروازے ہی کھل گئے انشاءاللہ تو ہی پھر اگے باری اکٹھے ہوانگے تو انشاءاللہ تو ہی گفتگو شروع کرانگے کیونکہ اصل پروگرام آگے جاڑا سی تو کچھ میری پہنچنے تاخیر ہو گئی اللہ اتنے الفاظ ہی قبول فرما لے اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین یہ ساتھی کا سوال ہے کہ امام بخاری کو کئی لاکھوں حدیثیں یاد تھی تو پھر چند حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو معیار بنایا تھا صحیح البخاری کو لکھنے کے لیے اس معیار پہ جو پوری اتری وہ لکھ دی باقی دیگر کتابوں میں موجود ہیں صحیح البخاری کے علاوہ امام بخاری کتابیں ہیں وہاں حدیثیں موجود ہیں